بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بات کو کس طرح لینا چاہیے؟ مطلب سورہ عصر سنیں، سورہ عصر کا تفسیر اور ترجمہ سنیں۔ جیسا کہ ایک عورت دوسرے عورت کے پاس جا کے خبر دیتی، مردوں میں بات پھیلتی، تو نے کچھ سنا، کچھ معلوم پڑا؟ تشویشناک خبر دینے کے واسطے انسان کا انداز کیسے رہتا؟ کچھ معلوم پڑا؟ کیا ہوا؟ سامنے والا حیرت سے کیا ہوا؟ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کسی ایک کے کان میں پڑ گئی نا، جیسے جنگل کی آگ کیسے پھیلتی ویسے پھیلنا چاہیے۔ تم نے سورہ عصر سنے؟ تم نے سنے؟ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ایسا خسارہ جس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جو اتنی بڑی خبر ہے وہ کیسے پھیلنی چاہیے؟ ہم کو بات کو کس طرح لینا چاہیے؟ سیریسلی میٹر، کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، بڑی بات ہے۔ جب تک ہمارے انداز اس طرح کے نہیں ہوں گے، بات اثر نہیں کریں گی۔ کچھ معلوم پڑا؟ کیا ہوا؟ سامنے والا بھی ہاں اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ جیسا کچھ بڑا حادثہ ہو گیا تو ایک دوسرے کو خبردار کرتے، تم کو کچھ معلوم پڑا، تم کو کچھ معلوم پڑا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا۔ دین کی ہر بات ہمارے واسطے معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو نہ بھی قسم کھائے تو بھی بات بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ نمبر 2، جنہوں نے اعمال نیک کرے۔ نمبر 3، جو حق پر چلے۔ نمبر 4، اور جنہوں نے صبر کیا۔ سوائے ان لوگوں کے سارے گھاٹے میں ہے۔ سورہ عصر یہ نہیں بول سکے گا کوئی کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، ہمارے ماں باپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، ہمارے دادا دادی، ہماری جو نسلوں سے چلے آ رہا، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے۔ یہ بہانہ کوئی نہیں بنا سکتا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم کو نہیں خبر تھی۔ رمضان شریف میں، رمضان المبارک میں 10 قرآن ختم کرتے، کوئی 5 کرتا، کوئی 4 کرتا۔ کیا اس کے اندر سورہ عصر نہیں آتا؟ یہ خبر ہم تک نہیں پہنچتی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف برکت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکیں گا ہم کو معلوم نہیں تھا، اور اگر کس نے کہہ بھی دیا نا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا تو اس کا اس بہانہ بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے اس بہانے کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ تم کو نہیں معلوم تھا۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کب اثر کریں گی؟ جب ایک دوسرے میں ایسی بات پھیلیں گی نا، تم کو معلوم پڑا، تم کو معلوم پڑا، کیا ہوا، کیا ہوا۔ ہمارے کانوں نے آج ایک ایسی بات سنی، ایسی بات سنی، کیونکہ حقیقت میں ہم اتنے غافل ہیں ہم کہ ہم کو ایسا وہ خبر ایسی بم کی جیسی لگنے منگتا۔ اس سے پہلے کبھی یہ سب باتوں کے بارے میں سوچ لیش نہیں۔ اچھی طرح سے غور کیجئے ان سب باتوں میں، ان سب باتوں میں۔ گھروں میں بات ہونا چاہیے، ماں بچوں میں ہونا چاہیے، ساس بہو میں ہونا چاہیے،
گھر میں جتنے بھی فرد ہیں ان کے اندر یہ ڈیسیشن ہونا چاہیے، یہ سنے تم نے، یہ ہوا، یہ جب تک یہ بات دل کو لگیں گی نہیں، اثر نہیں کریں گی۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہر بات کو اگر ہم اس طرح سے لیں گے نا، تم کو معلوم پڑا، تم کو معلوم پڑا، کیا ہوا، کیا ہوا، جب اثر کریں گے۔ اور سوچ کے دیکھو، ہم نے کبھی بھی اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا۔ نہیں لیے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے آخرت کو منزل سمجھنے کے بجائے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ قرآن آخرت کی خبریں دیتا نا۔ شیطان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی نظر آخرت سے ہٹا کے دنیا پہ کر دے۔ جب ان کا رخ بدل جائے گا، جنت پہ جانے والے راستے سے ہٹ کے دوزخ میں جانے والے راستے کی طرف ہو جائے گا، تو یہ کسی لائق بھی نہیں بچیں گے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ غور فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔